بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ جو کچھ آپس میں بولتے ہیں آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ ہنر مجھے بھی سکھا دیں، یہ علم مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد پر رہو، اور یہ خواہش اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ یہ خواہش تمہارے لیے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، تمہاری ہی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ ضد کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اسے بہت سمجھاتے ہیں کہ اے شخص، یہ خواہش چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مگر وہ شخص اپنی بات پر قائم تھا، اپنی ضد پر قائم تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا یہ بندہ یہ خواہش بتا رہا ہے، یہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں اس کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، ہمارا کام دل توڑنا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی جو خواہش ہے آپ پوری کر دیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کا جواب ملتا ہے اور آپ اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ کا جواب تو آ گیا اور اس نے مجھے اجازت بھی دے دی، مگر تم ایک بار پھر سے سوچ لو، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر یہ ضد چھوڑ دوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ان جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرما دیں جو میرے گھر پر ہیں۔ ایک کتا ہے اور ایک مرغ ہے، آپ ان کی بولیاں سمجھنے کا ہنر مجھے دے دیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے شخص ٹھیک ہے، تو جا، اب سے تمہیں ان کی بولی سمجھ آئے گی، وہ جو کچھ بولیں گے تجھے پتہ چلے گا۔ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ مرغ اور کتا آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ نوکرانی واپس آتی ہے، دسترخوان جھاڑتی ہے، اور دسترخوان جھاڑنے سے دسترخوان میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے جسے مرغ اٹھا لیتا ہے۔ جب مرغ روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے تو وہ کتا مرغ سے کہتا ہے کہ اے مرغ، تم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، تم دانہ بھی چگتے ہو، یہ روٹی اس پر ہمارا حق ہے، میرا حق ہے، اگر تم یہ بھی لے لو گے تو میں کیا کھاؤں گا۔ یہ سب کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے تو مرغ اس سے کہتا ہے کہ کتے بھیا، تم پریشان مت ہو، آج رات ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، جب وہ مر جائے گا تو تم اس کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ جب کتا یہ سنتا ہے تو کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ وہ بھی سن لیتا ہے، وہ مالک بھی سن لیتا ہے، وہ شخص بھی سن لیتا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو وہ فوراً جاتا ہے، گھوڑا کھولتا ہے اور گھوڑے کو لے جا کر اچھے داموں میں بازار میں فروخت کراتا ہے۔ اب اگلے دن پھر سے وہی کچھ ہوتا ہے، نوکرانی آتی ہے، پھر سے روٹی کا ٹکڑا گرتا ہے جسے پھر سے مرغ اٹھا لیتا ہے۔ اب کی بار کتا مرغ سے کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، لیکن گھوڑا تو نہیں مرا، الٹا مالک گھوڑے کو جا کر بازار میں اچھے داموں میں بیچ کر آ گیا، تو جھوٹا نکلا، تو جھوٹا ثابت ہو گیا۔ مرغ کہنے لگا کہ کتے بھیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ گھوڑا اس کے پاس نہیں تو اس کے پاس مرا ہوگا جسے اس نے فروخت کیا۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا، اس کے مرنے پر تم بے حد گوشت کھا لینا، تمہیں پیٹ بھر کے گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اب کی بار کتا پھر سے چپ ہو جاتا ہے اور مالک پھر سے یہ گفتگو سن لیتا ہے۔ اب کی بار مالک پھر سے جاتا ہے، اونٹ کھولتا ہے اور اونٹ کو جا کر اچھے داموں میں فروخت کر کے آ جاتا ہے۔ راستے میں آتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ تو میرا بہت ہی زیادہ فائدہ ہو گیا، اگر
یہ سب کچھ مر جاتا، گھوڑا مر جاتا، اونٹ مر جاتا، تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ جاتا۔ اب اگلے دن پھر سے وہی چیز ہوتی ہے، ٹکڑا گرتا ہے، مرغ ٹکڑا اٹھا لیتا ہے۔ اب کی بار کتا مرغ سے غصے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مرغ، اب کی بار تیری کوئی چال نہیں چلنے والی، اب یہ ٹکڑا آج میرا ہو کر رہے گا، کیونکہ تیرے 2 جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں، تو اتنا گر گیا ہے کہ تو اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ مرغ کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اونٹ اور گھوڑا دونوں مر گئے، جسے اس نے بیچے مر گئے، لہٰذا تو پریشان مت ہو، آج رات ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا، اس کے مرنے پر مالک چاول روٹی یہ سب کچھ دے گا، بانٹے گا، تجھے خوب کھانے کو ملے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر کتا پھر سے چپ ہو جاتا ہے اور یہ مالک گفتگو پھر سے سن لیتا ہے اور غلام کو لے جا کر اچھے داموں میں فروخت کر کے آ جاتا ہے۔ اب پھر سے وہ راستے میں آتے آتے نہایت ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے دل ہی دل میں کہ یہ تو میرا بولیاں سیکھنے کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہو گیا، اگر مجھے یہ بولیاں نہ آتیں تو میرا بہت بھاری نقصان ہو جاتا، جو کہ میں کبھی بھی پورا نہ کر پاتا۔ لہٰذا اب کی بار جب وہ گھر آتا ہے اور پھر سے وہی کچھ ہوتا ہے، مرغ ٹکڑا اٹھاتا ہے اور کتا پھر سے مرغ سے مخاطب ہوتا ہے۔ مرغ کتے سے کہتا ہے کہ کتے بھیا، اب تم بالکل بھی پریشان مت ہو، آج رات ہمارا مالک خود مرنے والا ہے، اب اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا، اونٹ بھی بیچ دیا، غلام بھی بیچ دیا، اب میں دیکھوں گا کہ اپنے آپ کو کسے بیچے گا۔ اب کی بار وہ مرے گا، اس کے مرنے پر اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی چاول روٹی کھانا یہ سب کچھ بانٹیں گے، تجھے خوب روٹیاں ہڈیاں کھانے کو ملیں گی، تو خوش ہو جائے گا۔ جب مالک یہ سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، وہ بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کو سارا ماجرا سناتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھے آپ بچا لیجئے، کیونکہ اس مرغ نے جو بھی پیشن گوئی کی وہ پوری ہوئی ہے، مجھے آپ بچا لیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوتے اور بولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص، میں نے تجھے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ تیرے لیے نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، میں موت کو تو نہیں ٹال سکتا، پر میں تمہارے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لہٰذا وہ شخص وہیں پر گرتا ہے اور وہیں پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے اعمال بلند فرما۔ دوستو، بعض اوقات جسم و مال کا ضیاع ہونا صدقہ ہو جاتا ہے، اور صدقہ واحد ایسی چیز ہے جو مصیبت کو ٹالتی ہے۔ اب اگر اس شخص کو بولیاں سمجھ میں نہ آتی تو وہ اونٹ اور گھوڑا اور غلام مر جاتے، اس کا نقصان ہوتا، مگر وہ صدقہ نکل جاتا اور اس کی جان بچ جاتی۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے مال مویشی یا کوئی اور ایسی قیمتی چیز ضائع ہو جاتی ہے اور وہ صدقہ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی چیز اگر ضائع ہوئی ہے تو اس نے کسی مصیبت کو بھی ٹالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ دینے کی بھی، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔